السلام علیکم دوستوں، میرا نام طاہر شبیر ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل جو معاملہ سنتھیا کا چل رہا ہے، ایک امریکی صحافی کا، بلاگر کا، فلم میکر کا، یہ کون ہے؟ انہوں نے پیپلز پارٹی پر کیا الزامات لگائے ہیں؟ بے نظیر، بلاول بھٹو، ان سے متعلق کیا انکشافات کیے ہیں؟ یہ پاکستان میں کیوں، کب، کیسے آئیں، کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے پاکستان میں کس سے شادی کی ہے؟ اس کے علاوہ یہ بتائیں گے کہ ان کے پیپلز پارٹی پر ہی الزامات ہیں یا پھر دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ایسے ہیں جن پر جنسی زیادتی یا اس طرح کے الزامات یہ لگا سکتی ہیں، یا ان کے پاس کچھ ایسے شواہد ہیں۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس تصاویر اور وائس میسیجز کی صورت میں کس کس سیاستدانوں کے کتنے کتنے بڑے یہ پول کھول سکتی ہیں، اور اس پورے معاملے پر پاکستانی میڈیا کیوں خاموش ہے، اور ملک ریاض والے معاملے سے یہ سارا معاملہ کیسے شروع ہوا۔ یہ ویڈیو تقریباً 10 منٹ کی ہو سکتی ہے، تو آپ سے التماس ہے اگر آپ معلومات آخر تک جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر بھلے آپ یہیں سے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں شروع کروں گا اس ویڈیو کو یہاں سے کہ سنتھیا نے جو بڑا الزام لگایا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ اس وقت میرے لیپ ٹاپ پر میں آپ کو پلے کر کے سنا رہا ہوں۔ Raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbadin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the presidency. Alright. صدر ہاؤس میں، ایوان صدر میں یوسف رضا گیلانی، مخدوم شہاب الدین جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم اور بالترتیب وزیر صحت تھے، انہوں نے ان کے ساتھ زبردستی کی، اور وزیر داخلہ رحمان ملک نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، ریپ کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، یعنی کہ زبردستی کیا گیا، ان کی رضا اس میں شامل نہیں تھی، ان کا یہ کہنا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ہیں کون؟ دوستو، یہ ایک امریکی صحافی ہیں یا ڈاکومنٹری میکر ہیں، اور امریکہ سے یہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آئی تھیں، اور ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کو خود سے پیپلز پارٹی کے دور میں ہی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان آئیں اور یہاں سے کام کریں، ان کو دعوت دی گئی تھی، یہ خود سے کسی مشن پر یا پروجیکٹ پر یہاں نہیں پہنچی تھیں۔ انہوں نے 2007 میں یہ پاکستان آئی اور 2009 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہمیشہ ہی پاکستان میں رہیں گی، تو اب یہ پاکستان میں رہتی ہیں، اور یہ اتنی کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے، یہ پاکستان کے ٹاک شوز میں بھی اپیئر ہوتی رہی ہیں اور مختلف فورمز پر نظر آتی رہی ہیں۔ اب سیاستدان ان کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ سیاستدان ان کو اس طرح سے جانتے ہیں کہ مختلف پارٹیز میں نظر آتی ہیں، اور یہ مختلف ڈانس پارٹیز میں جو بھی پولیٹیشنز کی ہوتی ہیں، گیدرنگز میں، وہاں پر بھی اٹھتی بیٹھتی ہیں، تو ان کے لگ بھگ اسلام آباد کی پولیٹکس جو ہے اس میں جیسے کسی بھی پاکستانی صحافی کے لنکس ہو سکتے ہیں، ان کے ویسے ہیں، اور یہ چیزوں کو سمجھتی ہیں، دن رات سیاستدانوں میں اٹھتے بیٹھتے گزارتی ہیں، تو ان کے الزامات اس لحاظ سے عام بہت ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ معاملہ ہے کیا، شروع کیسے ہوا۔ یقیناً آپ کو یہ تجسس ہوگا۔ ایک تو یہ کہ سنتھیا رچی نام اتنا مشکل ہے کہ ہم پاکستانی ڈر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو میں آپ کو پورا تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عظمیٰ خان جو اداکارہ ہیں، ان کی ملک ریاض کی فیملی کے ساتھ ایک کنٹروورشل ویڈیو سامنے آئی، جس میں وہ عثمان ملک کے ساتھ ایک کمرے سے برآمد ہو رہی ہیں، وہاں پر عثمان ملک کی اہلیہ پہنچ جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے ملک ریاض سے تعلق ہے۔ مختصر یہ کہ اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک جملہ آتا ہے جہاں پر وہی خاتون یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، آمنہ ملک، کہ ان لڑکیوں کو ٹچ کرو، اپنے گارڈز کو مخاطب کر کے کہتی ہیں ان لڑکیوں کو چھوؤ، وہی کام ان کے ساتھ کرو، میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک خاتون اپنے گارڈز کو کہہ رہی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا جائے۔ سنتھیا نے اس ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ٹویٹر پہ لکھا کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ لمحات جب بے نظیر بھٹو ان لڑکیوں کے ساتھ اپنے گارڈ سے ریپ کروایا کرتی تھیں جن کا زرداری صاحب کے ساتھ افیئر ہوا کرتا تھا۔ اس ٹویٹ کے بعد ظاہر ہے جیالے جاگ گئے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک شدید حملہ ہو گیا ٹویٹر پر سنتھیا پر، اور ان کا نمبر کسی نے لیک آؤٹ کر دیا پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ سنتھیا کا الزام ہے، اور پھر اس نمبر پر ان کو بہت سے میسیجز آنے لگ گئے، گالم گلوچ جیسے پاکستانی کر سکتے ہیں۔ ایک امریکی خاتون صحافی پاکستان میں اس نظام سے چھیڑ چھاڑ کر بیٹھی ہے، تو پھر میسیجز تو ایسے آئیں گے۔ بہرحال ان میسیجز کو دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ منہ کھولیں گی۔ ایک خاتون امریکی صحافی جس نے اسلام آباد میں دن رات گزارے ہیں، جب وہ منہ کھولے گی تو پھر بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ جہاں کرپشن کے کیسز ہیں وہاں ذاتی زندگی بھی ہے۔ اب ذاتی زندگی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ذاتی زندگی کو کھولنا چاہیے یا نہیں، اور اس پر پاکستانی میڈیا کا کیا رد عمل ہوگا یا ہمارے سیاستدان اس پر کیا ریئیکٹ کریں گے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس خاتون نے جب
یہ سب کچھ بتانا شروع کیا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل, اور اس پر پھر مرتضی وہاب صاحب بیچ میں کود پڑے, شازیہ مری بیچ میں کود پڑیں. جب شازیہ مری نے ٹویٹر پر انہیں کچھ کہا تو جواب میں لکھا کہ تمہاری مراد علی شاہ سے خفیہ شادی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ سے. وہ خاموش ہو گئیں ڈر کے مارے. مرتضی وہاب صاحب کودے تو مرتضی وہاب صاحب کو یہ بولا کہ یہ لو تمہاری پارٹی کی پکچرز, تم یہ لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر رہے ہو. میں آپ کو یہ تصویریں دکھا بھی سکتا ہوں جو انہوں نے شیئر کی ہیں. پھر اس طرح سے جنگ بڑھتی گئی. ایک وقت آیا کہ سنتھیا نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں اب یہ پورا معاملہ کھول کے سامنے رکھوں گی, اور انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ رحمان ملک صاحب نے ان کے ساتھ ریپ کیا, اور مخدوم شہاب الدین, یوسف رضا گیلانی جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھا. اس خاتون نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کے کوئی بوائے فرینڈ ہیں جو کہ بلاول ہاؤس کراچی میں رہتے ہیں. بلاول انہیں اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ شادی بھی نہیں کر رہے. اس طرح کے الزامات بھی لگائے ہیں. اور صرف یہ الزامات پیپلز پارٹی تک محدود نہیں ہیں. اس خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس نون لیگ, JUIF جو کہ مذہبی جماعت ہے, تحریک انصاف جو کہ موجودہ حکومتی جماعت ہے جس کے ایسے قصے بہت زیادہ ہیں, ان کے بھی ایسے سیاستدان ہیں جن کو وہ جانتی ہیں, جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسی نازیبا حرکات کرنے کی کوشش کی ہیں. تو یہ خاتون جو ہے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں, کیونکہ ان کے پاس ایک پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا تو پھر بات بہت دور تلک جا سکتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا سا اس بات پر کہ پاکستان میں ان الزامات کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے, اور سب سے اہم پوائنٹ یہ کہ سنتھیا اہم کیوں ہے. ایک تو یہ کہ یہ صحافی ہیں یا فلم میکر ہیں, تو ان کے اپروچ, اٹھنا بیٹھنا سیاستدانوں میں رہا ہے, تو یہ جانتی ہیں اندر سے سب کو. دوسری عام چیز یہ ہے کہ یہ امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں. یس, آپ کو لگے گا بھائی امریکہ سے تعلق ہے تو کیا ہو گیا. یہ بات بہت اہم ہے دوستو, کیونکہ پاکستان میں امریکہ سے آیا صحافی ہو, کوئی سیاستدان ہو, کوئی کچھ اور ہو, اپنے دور کے حساب سے بہت مضبوط ہوتا ہے, اور ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پاکستان کے ہمارے لوکل جرنلسٹ یا اینکرز جو بڑے بڑے ہیں ان کے ہاتھ بھی نہیں لگ پاتے, کیونکہ ان کے کانٹیکٹس بہت ہوتے ہیں, اپروچ اچھی ہوتی ہے. امریکن ایمبیسی سے ایک کال کروا کر یہ کسی بھی ادارے میں جا گھستے ہیں, وہاں کی کوئی بھی اہم فائل نکلوا لیتے ہیں, اور پھر ان کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اور ہمارے تو ویسے بھی ایک کلچر ہے کہ گورے کو دیکھ کے ہم ویسے ہی فلیٹ, تو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. سو ان کے پاس ایک پنڈورا باکس ہے جو کھل گیا تو یقیناً بہت بھونچال آ سکتا ہے. پاکستانی میڈیا یا ہمارے سیاستدان اس پر کیا رد عمل دیں گے؟ پیپلز پارٹی کے اس پر اب تک کوئی واضح رد عمل نہیں آیا ہے, آفیشیلی نہیں آیا ہے, اور پاکستانی میڈیا نے اس معاملے کو رپورٹ بھی نہیں کیا. یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے پرسنل معاملہ ہے, بہت سے سیاستدانوں کی پرسنل لائف ہے. اگر کسی نے کچھ ایسا کیا بھی ہے, گو کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ پرسنل معاملہ نہیں ہے, ریپ اٹیمپٹ پرسنل معاملہ نہیں ہے, یہ ایک کرائم ہے, جرم ہے جو کہ رپورٹ ہونا چاہیے. تو ایسے میں پاکستانی میڈیا فی الحال اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہا اور وہ خاموش ہے. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. میڈیا پر سیاستدانوں کے انفلوئنس بھی ہے, یا جن کی جانب سے سنتھیا کو کہا گیا ہے کہ وہ بولیں, یا سنتھیا خود سے بول رہی ہیں, یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے. ہو سکتا ہے اگر سنتھیا کو کسی کی جانب سے کہا گیا ہے تو یہ منع کیا گیا ہو کہ پاکستانی میڈیا پر نہ آئے. ہمارے سیاستدان اس معاملے پر زیادہ ڈیپ نہیں جائیں گے, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم بولیں گے, اگر نون لیگ اس پر بولے گی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ایسے ہیں, یا PTI بولے گی کہ آپ سرکاری خرچ سے یہ کچھ کرتے رہے ہیں, تو اس پر یقیناً کل کو ان کے بھی پول کھل سکتے ہیں. ایک اور اہم انکشاف سنتھیا کا یہاں پر اہم بتانا یہ ہے جو میں بھول گیا, وہ یہ کہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ ملک جو اتنا غریب ہے, کھانے پینے کو نہیں ہے, لوگ بھوکے ننگے ہیں, یہاں پر تقریباً $2400 یا اس سے زیادہ مہنگا جو ہے وہ سیکس ٹوائز امپورٹ کیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں, اور پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں نے کیے ہیں, وہ استعمال ہوتے ہیں. اس طرح کی اندر کی انفارمیشن اس خاتون کے پاس ہے, تو آپ سوچیے یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. آخری اور اہم سوال یہ ہے دوستوں کہ سنتھیا نے آخر اب منہ کیوں کھولا ہے؟ دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ٹویٹ میں انہوں نے وہ عظمیٰ ملک والے معاملے کو دیکھا, عظمیٰ خان والے معاملے کو دیکھا, تو ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے پھر یہ لکھ دیا. دوسرا یہ ہو سکتا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے ایک اور ٹویٹ میں سنتھیا نے کہ انہوں نے 2009 میں ایک پاکستانی شہری کو پسند کیا, انہیں بہت اچھے لگے, ان سے شادی ہو گئی, اور اسی لیے وہ ان دنوں میں خاموش تھیں, مگر بار بار انہیں اس شخصیت کی جانب سے جن سے انہوں نے شادی کی ہے, یعنی کہ جو ان کے موجودہ شوہر ہیں یا پھر ماضی میں رہے ہیں, ان کی جانب سے ان پر دباؤ ڈالا گیا. انہیں بار بار کہا گیا کہ سنتھیا تم بولو, یہ وائلنس ہے, یہ جرم ہے, اس پر خاموش رہنا بھی جرم بن جائے گا. تو اب سنتھیا بول رہی ہیں. اب دوستو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس پوری ویڈیو کو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں المیہ کہاں چھپا ہے. الزامات جب لگتے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت ضرور ہوتی, یاد رکھیے گا, ایسے ہی نہیں لگتے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو ویسے ہی کلچر ہے کہ جب کسی کے پاس ماہانہ کم سے کم 1.5-2 لاکھ آنے لگے
تو ایک ہاتھ میں بوتل ایک ہاتھ میں بچی ہوتی ہے اور پارٹی شروع ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاستدان جن کے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنی عیاشی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, پھر آپ حکومت میں ہوں, دار میں آ کر ایک الگ نشہ ہوتا ہے, اس نشے میں بہہ کر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہنے میں کہ ہمارے سیاستدان ایسا کرتے ہوں گے, اور کیا جاتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ کی ان سیاستدانوں کو فکر کتنی ہے. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ سیاستدان اپنے سیکس ٹوائز خریدتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, ہمارے پیسوں پر چلنے والے دفاتر میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. چیئرمین نیب کی ویڈیو ہے, اس کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کی ویڈیوز ہیں جو سامنے آتی ہیں. آپ جانتے ہیں ماضی اس سے بھرا پڑا ہے, ایسے سیاستدانوں کی ویڈیوز اور اسکینڈل سینکڑوں سامنے آ جائیں گے. سرکاری دفاتر ہمارے پیسے پر چلنے والے دفاتر کو استعمال کر رہے ہیں, عوام بھوک سے مر رہے ہیں اور یہاں پر پارٹیاں چل رہی ہیں, عیاشی چل رہی ہے. لیکن اس سب پر ایک بار پھر ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اب ہم بولیں اور ہم بتائیں, جیسے سنتھیا نے بتایا ہے کہ یہ کرتوت ہیں ان لوگوں کے اور انہیں ایکسپوز ہونا چاہیے, تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں. آپ یہ ویڈیو باقی لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. جو پیسہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر دیتے ہیں اس سے یہاں سیکس ٹوائز خریدے جاتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.